السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله المتوحد بجبال ذاته وكمال صفاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مرد ہنر مرد جلال بھیجنا پڑا، مرد ہنر مرد جلال بھیجنا پڑا، اونچے بدن کے واسطے اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، ہوئے زمین رب کو عمر بھیجنا پڑا. محترم حضرات، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ رب کائنات نے ہمیں اس پرنور اور بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبولیت سے نوازے. معزز سامعین کرام، میں اس پرنور مجلس میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں، جو دستگاہ رسالت اور تربیتگاہ نبوت سے سند یافتہ ہے، یعنی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے. حضرت عمر بن خطاب ایسی دستگاہ سے فارغ ہوئے جس کا مشن دعوت اللہ ہے، جس کا معلم محمد رسول اللہ ہے، جس کا نصاب کلام اللہ ہے. یوم دستہ ہے جو علمی سرگرمیوں کا مرکز ہے، یوم دستہ ہے جو عملی سرگرمیوں کا مرکز ہے، یوم دستہ ہے جو تنظیم و تبلیغ کا مرکز ہے، یوم دستہ ہے جو عبادت و تربیت کا مرکز ہے، یوم دستہ ہے جو سپہ سالاری و صلح جوئی کا مرکز ہے، یوم دستہ ہے جو سلطنت و فقیری کا مرکز ہے. اس عظیم شان دستگاہ سے حضرت عمر بن خطاب فیضیاب ہوئے. اگر آپ تاریخ کے اوراق پڑھتے تو حضرت عمر کی عظمت، جلالت، قدر و منزلت، فضائل و مناقب روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی. ان کے ایمان قبول کرنے کی جو داستان ہے، میں اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام صحابہ کرام تو طالب ایمان ہے، لیکن عمر بن خطاب مطلوب ایمان ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے رب کائنات کے حضور اس کے دو طاقتور بندے نام پیش کر کے انتخاب کا معاملہ اسی پر چھوڑ دیا، کیونکہ خالق کی زیادہ جاننے والا ہے کہ کون بہتر ہوگا. یہ ایک لمحہ عجیب لمحہ ہے، اس لیے میں ساری کائنات دم بخود ہے، عرشی و فرشی حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. دو عمر ہے، خدا کا رسول دونوں میں سے ایک کا قائم ہے. جو منتخب ہوگا وہ مطلوب رسول ہوگا، وہ مراد رسول ہوگا، اور جو مطلوب رسول ہوگا وہ محبوب خدا ہوگا. دیکھتے ہیں کس کی قسمت جاتی ہے، کس کا وقت بیدار ہوتا ہے. میرے دوستو، بظاہر تو عمر بن ہشام بھی جرأت، جلالت، عظمت و شہرت اور بہادری میں مشہور تھا، لیکن جب بندوں کا انتخاب بندوں کا مالک کرتا ہے تو ظاہر کے علاوہ باطن کو بھی دیکھتا ہے. عمر بن ہشام کا ظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے عمر کا ظاہر و باطن دونوں ٹھیک ہے. رب کائنات نے اس نوجوان کو پسند کیا ہے جس کو پوری دنیا عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کے جلال کے سامنے عمر بن ہشام کی حیثیت بھی کپ کپا کر رہ جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا فرماتے ہیں اور ادھر دونوں عمر ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمر بن ہشام مجلس کی صدارت کرتا ہے اور عمر بن خطاب مسئلہ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کی تجاویز پر غور کر رہا ہے. کسی نے اتنی ہمت اور جرأت کہا کہ براہ راست حضور سے مقابلہ کرے، مگر عمر بن خطاب اپنے تمام ساتھیوں کی تمام تجاویز مسترد کر کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نئے دین کے داعی کا کام وہ اپنے ہاتھوں سے تمام کر دیں گے. سوئے پر اس کے
ایک آسان ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تمام اہل مجلس سیم سیم ہے، مگر عمر بن ہشام کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ آج داعیہ اسلام کی زبان خاموش کر دی جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا کہ مشیت الہی کا فیصلہ ہونے والا ہے، قاتل قائم ہونے جا رہا ہے۔ عمر بن خطاب اٹھے نہیں بلکہ اٹھائے گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ باطل جو سلامت سے الجھتا ہے تو الجھے، باطل جو سلامت سے الجھتا ہے تو الجھے، ضرورت سے خورشید گزارے نہ بجھے گا۔ برادران اسلام، عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے ان کی تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے حضور کی طرف چلتا ہے۔ ابھی چلی قدم چلتا ہے کہ بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان کے چہرے سے اندرونی جیسے غضب ظاہر ہو رہا تھا۔ بن عبداللہ سوال کرتے ہیں، اے عمر دیر تو ہے، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتا ہے کہ میں دین کے علم بردار کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ فوراً بن عبداللہ نے کہا کہ بہتر ہوا وہاں جانے سے قبل اپنے گھر والوں کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی میں اسی پیغام کا قریب قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی عمر کا راستہ بدل گیا، لیکن ارادہ نہیں بدلا۔ عمر بہن کے گھر آتے ہیں، اس وقت بہن کو خبر کہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ گھر کا دروازہ بند تھا تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی مسلم نہ سن لے۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، خطاب چھپ گئے۔ عمر کی بہن نے دروازہ کھولا، وہ بھائی کو غصے میں دیکھ کر سٹینڈ ہوئی۔ عمر نے بہن کو ڈانٹا اور کہا کہ جانتا ہوں کہ تم نے آبائی دین چھوڑ کر نئے دین کو قبول کر لیا ہے، اور سید بن زید کو ماننا شروع کیا۔ شوہر کی دماغ میں بہن نے بیمار رکھائی۔ عزیز دوستو، جب عمر مار مار کر تھک گیا تو بہن سے کہنے لگا، تم جو پڑھ رہی تھی اس کو میرے پاس لاؤ، ذرا میں بھی دیکھ لوں۔ فاطمہ نے کہا اس کے ناپاک ہاتھ لگانا حرام ہے، پہلے غسل کرو۔ ادھر محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہو چکی تھی۔ عمر نے کتاب الہی کو دیکھنے کے لیے غسل کیا تو ساتھ میں دل کی سیاہی بھی دھل گئی، کفر و شرک، عداوت اور نفرت ساتھ میں دھل گئی، اختلاف و جہالت بھی ساتھ میں دھل گئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ سب سے پہلے اس آیت پر نظر پڑی جس کا تذکرہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اس اللہ کی حمد ثنا بیان کرتی ہے جو زبردست حکمت کا مالک ہے۔ حرف حرف لفظ لفظ دل میں اترتا گیا، آنکھیں اور روح آفتاب سے زیادہ روشن ہوئی۔ پہلے قرآن سنا تھا، آج خود خریدا، آیت قرآن اب چلتے گئی، اب کچھ گھر کو انوار آتا گیا، حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچے، آمنوا باللہ و رسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ ساتھ کا زبان سے جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ برادران ملت، کلمے کی آواز سنتے ہی خطاب باہر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ عمر یہ سن کر حیران اور پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جس ہستی کو مٹانے جا رہا تھا وہ ہستی میرے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اب عمر پلک جھپک نہیں سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعویٰ دیکھنے کے لیے بے قرار ہے۔ حضرت عمر غیر معروف طور پر دربار رسالت میں حاضر ہوئے جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ تمام صحابہ خوفزدہ ہوئے کہ عمر کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی شدت اور بے قراری میں انہیں اپنی تلوار نیام میں رکھنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اگر عمر کا ارادہ درست ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑایا جائے گا۔ عمر اندر آتے ہیں، خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر بازو کو تھام دیا، پیاس کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیو، نظر بڑا جذباتی تھا، عمر سر جھکائے کہ اس کو حرکت کرے گی، زبان گم، لب خاموش اور آنکھیں پھر لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں، اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ 27 سالہ یہ نوجوان آنکھیں اٹھائے بغیر جواب دیتا ہے کہ میں اسلام لانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ رسول اکرم کے ساتھ اللہ اکبر پکارتے ہیں۔ اس طرح آج کے ایمان نعرے تکبیر کا بلندہ بلند ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو متبع سنت بنائے اور حضرت عمر بن خطاب کی حیات طیبہ کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق دے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اٹھی جو پھر نظر، اٹھی جو پھر نظر، ہم وہی الفاظ دہرائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا تھا تم کرو اذان، حضرت عمر نے کہا تھا تم کرو اذان، آگے کے الفاظ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور مسلمان تو مانگتا ہے شہادت کی موت، اور مسلمان تو مانگتا ہے شہادت کی موت، ظالموں تم چلاؤ گے یا ہم اپنے سینے آزمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔